الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبت اور ذوق کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ نبی کریم علیہ السلام کا یوم ولادت گزرا۔ 1500 سالہ جشن ولادت عاشقان رسول نے محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، دھوم دھام کے ساتھ جو ہے وہ منایا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے نام کی محافل سجائیں، اپنے گھروں کو سجایا اور دیگر جو ہے وہ نیاز وغیرہ کا اہتمام کر کے اپنی محبت کا جو ہے وہ ثبوت دیا۔ ربیع الاول کا مہینہ ابھی بھی جاری ہے اور عاشقان رسول تو صرف ربیع الاول میں نہیں بلکہ پورا سال ہی نبی کریم علیہ السلام کے نام کی محافل سجاتے رہتے ہیں۔ یہ قسمت والوں کو ہی نصیب ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرمایا بے شک مکہ میں ایک پتھر ہے، وہ مجھ پر اعلان نبوت سے پہلے بھی سلام بھیجتا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس پتھر کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیسے کیا؟ فرمایا انی لاعرفہ الآن، بے شک میں اب بھی اس پتھر کو پہچانتا ہوں۔ یعنی اعلان نبوت سے پہلے کوئی پتھر تھا، دنیا کے اندر تو لاکھوں کروڑوں اربوں کی تعداد میں پتھر ہیں۔ فرمایا وہ ایک خاص پتھر تھا جو اعلان نبوت سے پہلے میرے اوپر سلام بھیجتا تھا۔ اب اعلان نبوت کے بعد نبی کریم علیہ السلام اس بے جان پتھر سے محبت کا کیسے اظہار فرما رہے ہیں؟ فرمایا آج بھی میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں۔ تو اگر بے جان پتھر وہ سلام بھیجے تو نبی کریم علیہ السلام اسے یاد رکھتے ہیں، اسے نہیں بھولتے، تو اگر ایک جاندار، ایک اشرف المخلوقات انسان اور پھر مسلمان نبی کریم علیہ السلام کا امتی محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، عشق میں درود و سلام بھیجے تو نبی کریم علیہ السلام اسے کیوں نہیں یاد رکھیں گے؟ اسے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیوں اس کی سفارش نہیں پیش کریں گے؟ تو یہ قسمت کی بات ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام پر جو درود و سلام پڑھتا ہے، نبی کریم علیہ السلام اس کو اس کے والد کے نام کے ساتھ پہچانتے ہیں کہ فلاں بن فلاں نے فلاں جگہ سے درود پاک پڑھا ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی درود و سلام ہماری بخشش کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ یہ ہے نبی کریم علیہ السلام سے محبت کا صلہ، کہ اگر کوئی بے جان بھی محبت کرتا ہے تو اس کو بھی صلہ مل جاتا ہے، اور اگر کوئی انسان ہو کر، مسلمان ہو کر محبت کرے گا تو اس کو دنیا اور آخرت کے اندر کتنی جو ہے وہ بلائیاں نصیب ہوں گی۔ آج ہم نبی کریم علیہ السلام کا ایک مزاج سنیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام کا مزاج کیسا تھا دنیا کے متعلق؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ تم اپنی نگاہ اس مال و اسباب کی طرف نہ اٹھاؤ جس کے ذریعے ہم نے کافروں کی کئی قسموں کو فائدہ اٹھانے دیا ہے، اور ان کا کچھ غم نہ کھاؤ، مسلمانوں کے لیے اپنے بازو بچھا دو۔ یہ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا ہے۔ اب مفسرین کیا فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ایسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں جن کے سامنے دنیا کی نعمتیں کچھ حیثیت نہیں رکھتی، تو آپ دنیا کے مال و متاع سے بے پرواہ رہیں۔ نبی کریم علیہ السلام تو پہلے ہی دنیا کے مال سے بے پرواہ تھے۔ آپ کو دنیاوی مال و دولت کی کوئی حرص اور لالچ نہیں تھی۔ آپ تو زاہدوں کے، عابدوں کے بھی آقا اور سردار ہیں، لیکن اس آیت میں فرمایا کہ اسی بے پرواہی پر جو ہے وہ ثابت قدم رہنا ہے اور اپنی پوری زندگی دنیا کی طرف جو ہے وہ نظر نہیں اٹھانی۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے دنیا سے کیسے بے رغبتی اختیار کی، آپ آگے حدیث سنیے اور جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کی شان کا اندازہ لگائیے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کی بات ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک روز ہم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، آپ نے پینے کے لیے پانی طلب فرمایا تو آپ کی خدمت میں شہد ملا ہوا پانی پیش کیا گیا، یعنی آپ نے سادہ پانی منگوایا،
لیکن انہوں نے خلیفہ وقت کے عزت اور اکرام کی وجہ سے شہد ملا کر اس کے اندر جو ہے وہ پانی پیش کیا۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ شربت ہاتھ میں لیا تو آپ پر رکت طاری ہو گئی، آپ جو ہے وہ رونے لگ گئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جب آپ کی طبیعت کچھ سنبھلی تو مسلمانوں نے عرض کی، اے امیر المؤمنین کیا وجہ ہے؟ آپ کو شربت شہد ملا پیش کیا گیا، آپ رونے لگ گئے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک دن میں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ تھا، میں نے دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام کسی چیز کو دھتکار رہے ہیں۔ اب وہاں پر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن نبی کریم علیہ السلام جیسے کسی چیز کو دھتکار رہے ہوں۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کس چیز کو دھتکار رہے ہیں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، دنیا میرے سامنے آئی، میں نے اس سے کہا اے دنیا مجھ سے دور ہو جا۔ اور حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں، آج جب میں نے پانی کی جگہ یہ شربت دیکھا، مجھے پانی کی جگہ شربت پیش کیا گیا، تو مجھے نبی کریم علیہ السلام کی دنیا سے وہ بے رغبت یاد آ گئی کہ آپ پر دنیا کو پیش کیا گیا، دنیا آپ کے سامنے آئی، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ دنیا مجھ سے دور ہو جا۔ اب خلیفہ وقت کا آپ طرز عمل دیکھیں، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں، کوئی حرج نہیں تھا کہ پانی کی جگہ جو ہے وہ شہد ملا وہ شربت پی لیتے، لیکن فرمایا مجھے نبی کریم علیہ السلام کا وہ عمل یاد آ گیا کہ وہ دو جہان کے مالک ہیں، اللہ پاک کے سارے خزانوں کی چابیاں آپ کے ہاتھ میں ہیں، دینے والوں کو دیتے بھی ہیں، لیکن اپنے لیے انداز کیا ہے؟ فرمایا کہ مجھے دنیا پیش کی گئی، میں نے اس کو دھتکار دیا ہے، میں نے کہا مجھے دنیا نہیں چاہیے۔ اب صدیق اکبر کیا فرما رہے ہیں؟ مجھے نبی کریم علیہ السلام کی وہ بے رغبتیں یاد آ گئی، اور یہ شربت دیکھ کر مجھے یہ خوف لاحق ہوا کہ میں کہیں دنیا کی آسائشوں کے اندر مبتلا نہ ہو جاؤں، میں اس دنیا کی جو ہے وہ اس فانی دنیا کی آرام دہ زندگی کی جو آسائشیں ہیں، جو سارا جو چیزیں ان کے اندر مبتلا نہ ہو جاؤں، صرف ایک شربت پانی کی وجہ سے۔ آگے سنیے نبی کریم علیہ السلام آپ کا طرز عمل سنیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، دیکھا کہ آپ ایک چمڑے کا تکیہ لیے ہوئے جس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے، نبی کریم علیہ السلام اس تکیے پر ٹیک لگا کر کھردرے بان سے بنی ہوئی چار پائی پر لیٹے ہوئے ہیں۔ بان آپ نے دیکھا نا، کھردرا سا جس کو ہماری پنجابی میں وان کہتے ہیں، اس طرح کی بنی ہوئی چار پائی تھی، اس کے اندر نبی کریم علیہ السلام آرام فرما رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق عرض کرتے ہیں کہ چار پائی پر کوئی بستر یا کپڑا بھی نہیں تھا۔ جب نبی کریم علیہ السلام چار پائی سے اٹھے تو آپ کے جسم مبارک پر اس بان کے نشانات پڑ چکے تھے، اس بان کے نشان آپ کے جسم پر اطہر پر پڑ چکے تھے۔ آپ دیکھیں نا، بان والی جو چار پائی ہوتی ہے، اس کے اوپر کوئی کپڑا نہ بچھایا ہو تو بندہ اس کے اوپر لیٹے نا تو جسم کے اوپر نشان بن جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کریم علیہ السلام کی دنیا سے یہ بے رغبتی دیکھی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا، ہے عمر کیوں رو رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ آپ اللہ پاک کے رسول ہیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ کا بڑا اونچا مقام ہے، آپ کیسر و کسرا یعنی ایران اور روم کے بادشاہوں سے زیادہ عزت والے ہیں، لیکن اس دنیاوی آسائشوں پر آپ کا زیادہ حق بنتا ہے۔ وہ بادشاہ تو آرام کر رہے ہیں لیکن آپ اتنی تکلیفیں اٹھا رہے ہیں۔ فرمایا ان بادشاہوں سے زیادہ آپ کا مقام اور مرتبہ ہے، لیکن وہ آرام دہ بستروں پر سوتے ہیں، ان کے پاس دنیا کی ساری آسائشیں ہیں، آپ اللہ پاک کے نبی امام الانبیاء ہیں، سارے خزانوں کی چابیاں آپ کے پاس ہیں، لیکن آپ اتنی تکالیف کے اندر اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا، اے عمر کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ ان کافروں کے لیے دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت ہے؟ غور کریں، یہ اس محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے جس کے نام کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے۔ کیا فرمایا؟ عمر تم اس بات پر راضی نہیں کہ ان کافروں کے لیے اللہ پاک نے دنیا کو ہی جنت بنا دیا ہے، ساری نعمتیں ساری آسائشیں انہیں دنیا میں ہی مل جانی ہے، اور اللہ پاک نے ہمارے لیے ہمیشہ رہنے والی آخرت کو بنایا ہے۔ کل اللہ پاک ہمیں جنت کے اندر داخل فرمائے گا، جنت کی ساری نعمتیں ہمارے پاس ہوں گی،
اور وہ ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہیں۔ یہ دنیاوی زندگی تو 60 70 سال 80 سال 100 سال ہو جائے گی، اس کے بعد ختم ہو جانی ہے، لیکن فرمایا وہ آخرت ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ وہ نعمتیں ہمیں اللہ پاک نے عطا کی ہیں تو ہمارے لیے یہ ان سے بڑھ کر ہیں۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کا طرز عمل تھا دنیا کی زندگی کے ساتھ، دنیاوی مال و دولت کے ساتھ۔ اب ہم غور کریں کہ نبی کریم علیہ السلام آخرت کے بارے میں کتنے سنجیدہ تھے۔ حالانکہ آپ امام الانبیاء ہیں، آپ کو آخرت کی کوئی فکر نہیں تھی، لیکن یہ سب کچھ آپ نے کیا ہماری تعلیم کے لیے، اپنی امت کو سمجھانے کے لیے کہ اے میرے امتیوں، دنیا اور آخرت میں جب ایک چیز کو چننا پڑے پھر ہمیشہ والی زندگی آخرت کو ترجیح دینا، دنیا کے لیے اپنی آخرت کو کبھی تباہ و برباد نہ کرنا۔ یہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے عمل سے کر کے ہمیں جو ہے وہ درس ارشاد فرمایا ہے۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن میں نے دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام کھجور کی چٹائی پر آرام فرما ہے، آپ کے پہلو مبارک پر چٹائی کے نشانات پڑ گئے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اجازت دیجئے اس چٹائی پر کوئی بستر بچھا دیا کریں تاکہ آپ سکون کے ساتھ آرام فرما سکیں۔ یہ سن کر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرا دنیا سے کیا تعلق؟ کیا فرمایا؟ میرا دنیا سے کیا تعلق؟ فرمایا میری اور دنیا کی مثال تو ایسی ہے جیسے کوئی مسافر سخت گرمی کے اندر سفر کر رہا ہو، اس دوران وہ کسی درخت کے نیچے ٹھہرے، کچھ دیر آرام کر کے پھر اپنی منزل کی طرف چل پڑتا ہے۔ فرمایا یہ میری اور دنیا کی مثال ہے۔ فرمایا میری منزل آخرت ہے، میں ایک مسافر کی طرح چلا جا رہا ہوں، یہ دنیا اس درخت کی طرح ہے کہ تھوڑی دیر آرام کیا پھر اپنی منزل کی طرف چل پڑے۔ فرمایا میرا دنیا کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ ہے اصل دنیا کا جو ہے وہ اصل حیثیت نبی کریم علیہ السلام کی نظر میں۔ اور ہمیں بھی یہ درس دیا گیا ہے کہ دنیا کو اپنا اصلی ٹھکانہ نہیں بنا لینا۔ آپ دیکھیں نا، کوئی بندہ کسی منزل کی طرف سفر کرتا ہے، مثال کے طور پر یہاں سے کوئی لاہور جاتا ہے، اب راستے میں وہ کسی ہوٹل پر آرام کرتا ہے تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ ہوٹل پہ اس کو اچھی طرح جو ہے وہ نعمتیں مل رہی ہوتی ہیں، آرام والے وہاں پر کوئی کمرہ مل جاتا ہے، وہ کہے میں یہیں پر رک جاتا ہوں، میں آگے نہیں جاؤں گا۔ بلکہ جتنا بھی آرام دے وہاں پر اس کو جو ہے وہ جگہ مل جائے، جتنی جو ہے وہ مرضی اس کو وہاں پر نعمتیں مل جائیں، لیکن وہ تھوڑی دیر آرام کر کے آگے اپنے منزل کی طرف چل پڑتا ہے۔ تو فرمایا دنیا کی مثال ایسی ہی ہے جیسے ایک بیابان صحرا کے اندر کوئی درخت ہے، بندہ سفر کرتا ہوا جا رہا ہے، اس درخت کے نیچے تھوڑی دیر آرام کر کے پھر وہ اپنی منزل کی طرف چلا جاتا ہے۔ وہ اس درخت کو اپنا ٹھکانہ نہیں بنا لیتا کہ اس صحرا کے اندر اتنی اچھی چھاؤں مل گئی ہے میں یہیں پر اپنا ڈیرا لگا لوں، ایسا نہیں کرتا، بلکہ وہ تھوڑی دیر آرام کر کے آگے چلا جاتا ہے۔ فرمایا یہی مثال دنیا کی ہے۔ ہم دنیا میں آئے، ہم نے یہاں پر زندگی بسر کی، جو اس کی ضروریات تھی ان کو پورا کیا، اس کے بعد ہم نے اپنے اصلی ٹھکانے آخرت کی طرف جو ہے وہ چلے جانا ہے۔ اور یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی تو ہے نہیں۔ ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ہزاروں سال گزر چکے ہیں، لوگ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں۔ ہمارے باپ دادا، ان کے والدین دنیا میں آئے، زندگی گزاری، 60 70 سال 80 سال جو بھی ان کی زندگی تھی اس دنیا کے اندر گزاری، ضروریات کو پورا کیا پھر چلے گئے۔ تو یہی چلتا آ رہا ہے اور آگے بھی یہی چلتا رہے گا۔ ایسا تو نہیں کہ پہلے والے چلے گئے اور ہم نے قیامت تک رہنا ہے۔ ہم نے بھی اپنے حصے کی زندگی گزار کر جو ہمیں ملی ہے 60 70 سال وہ گزار کر ہم نے بھی اپنے سفر پر آگے چلے جانا ہے۔ تو فرمایا جتنی اس دنیا کی حیثیت ہے اتنا ہی اسے مقام دیں گے تو آخرت جو ہے وہ سرخرو ہوگی۔ اگر اس دنیا کو بندہ اپنی اصلی ٹھکانہ بنا کر اسی کی جو ہے وہ آسائشوں کے اندر، اسی کو کمانے کے اندر، اسی کی حرص اور لالچ میں لگ جائے گا تو فرمایا پھر وہ اپنی آخرت جو ہے وہ تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ اور عقل مند کون ہے؟ فرمایا جو اپنی آخرت کے بدلے اپنی دنیا کو داؤ پر لگا دیتا ہے لیکن دنیا کی وجہ سے اپنی آخرت کو داؤ پر نہیں لگاتا، دنیا کی وجہ سے اپنی آخرت خراب نہیں کرتا۔ اصل عقل مند وہ ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس مال و دولت آ گیا، اس نے کوئی مال بہت سارا اکٹھا کر لیا، اس کے پاس دنیاوی نعمتیں ڈھیر ساری ہیں تو وہ عقل مند ہے۔ شریعت کی نظر میں عقل مند کون ہے؟ جو دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دیتا ہے۔
یہ دنیا جتنی ضرورت ہے اس کے مطابق ہی اس کو چلاتا ہے۔ آگے نبی کریم علیہ السلام کا عمل دیکھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ایک روز ایک انصاری خاتون میرے پاس آئی، اس نے جب نبی کریم علیہ السلام کا سادہ سا بستر دیکھا تو اس کا دل بھر آیا، وہ فوراً اپنے گھر گئی، روئی کی برائی والا نرم اور ملائم بستر نبی کریم علیہ السلام کے لیے بھجوا دیا۔ جب نبی کریم علیہ السلام گھر آئے اور آپ نے دیکھا کہ وہ بستر آپ کے لیے موجود ہے تو آپ نے فرمایا، اے عائشہ یہ کیا ہے؟ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سارا ماجرا جو ہے وہ بیان کر دیا۔ اس پر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے عائشہ یہ بستر اسی خاتون کو واپس لوٹا دو، خدا کی قسم اگر میں چاہتا تو سونے چاندی کے پہاڑ میرے ساتھ چلا کرتے ہیں۔ فرمایا ایسا نہیں کہ میرے پاس دنیاوی مال و دولت ہے نہیں، فرمایا میں چاہتا تو یہ پہاڑ سونے چاندی کے بن کر میرے ساتھ چلا کرتے، اس لیے یہ بستر فوراً اس خاتون کو واپس کر دو۔ یہ ہے نبی کریم علیہ السلام کا طرز عمل۔ اگر کوئی اس پر عمل کرتا ہے تو اچھی بات ہے، وہ نبی کریم علیہ السلام کے طریقے پر عمل کرنے والا ہے، لیکن بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کوئی رہبانیت کا دین ہے، کہ اسلام کہتا ہے کہ آپ بالکل سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے گھروں کے اندر چلے جاؤ۔ ایسا نہیں، اسلام ہمیں یہ نہیں کہتا کہ مال نہ کماؤ۔ اسلام 2-3 شرائط ہمارے لیے بیان کرتا ہے کہ اس کے ساتھ اگر آپ مال کماتے ہیں تو اس سے حرج نہیں ہے۔ کیا ہے کہ مال حلال طریقے سے کمایا جائے۔ اگر زیادہ مال کی حرص میں بندہ حلال اور حرام کی تمیز بھول جائے تو وہ کون ہوگا؟ وہ آخرت کے بدلے میں اپنی دنیا کو ترجیح دینے والا ہے، وہ آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی کے لیے اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر رہا ہے۔ تو فرمایا مال کمانے میں حرج نہیں، اصل مسئلہ وہاں پر آتا ہے کہ بندے کے دل میں اس مال کی حرص اور لالچ اتنی بڑھ جائے کہ اس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو حرام کاموں سے نہ بچا سکے۔ اسی مال و دولت کی حرص اور لالچ کی وجہ سے بندہ سود کا لین دین کرتا ہے، اسی دنیاوی مال و دولت کی حرص اور لالچ کی وجہ سے بندہ رشوت کا لین دین کرتا ہے، اسی دنیاوی مال و دولت کی حرص اور لالچ جس کے دل میں آ جاتی ہے وہی اپنے بھائیوں کی وراثت کا حصہ بھی کھا جاتا ہے، وہ اپنی بہن بیٹیوں کی وراثت کا حصہ بھی کھا جاتا ہے۔ یہ مال کی حرص ہی ہوتی ہے نا۔ اگر اس کو اللہ پاک نے عقل عطا فرمائی ہے تو اس کو یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ میں اس مال کی خاطر اپنی آخرت تباہ کر رہا ہوں، اپنی بہنوں کا بھائیوں کا حصہ کھا رہا ہوں تو اس کی وجہ سے میری آخرت تباہ و برباد ہو رہی ہے۔ تو یہ حرص اور لالچ ہی ہوتی ہے نا جس کی وجہ سے بندہ جو ہے وہ جس کا بس چلتا ہے وہ بہنوں کا وراثت کا حصہ کھا جاتا ہے، اور پھر تھوڑے دنوں کے بعد وہ عمرے پر بھی چلے جاتے ہیں بعض لوگ۔ تو یہ اصل چیز ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ہم نے بہنوں کے گھر سے کبھی پانی نہیں پیا، یہ ایک ہمارے اندر ہندوانہ ایک رسم اور بات مشہور ہے، ہم تو یار بیٹیوں کے گھر کا پانی نہیں پیتے، ہم بہنوں کے گھر کا پانی نہیں پیتے۔ بھائی بہنوں بیٹیوں کے گھر کا پانی پینے میں حرج نہیں ہے، حرج اس میں ہے کہ آپ ان کی وراثت کا حصہ کھا جائیں۔ یہ تو آپ بڑے دھڑلے سے کھا جائیں اور کہیں کہ ہم ان کے گھر کا پانی نہیں پیتے، تو یہ کون سی عقل والی بات ہے؟ اصل چیز تو یہ ہے کہ آپ ان کی وراثت کا حصہ انہیں اچھے طریقے سے دیں۔ یہ کھا کر حرام کھا کر جو وہ اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ بھر لیں اور کہ ہم ان کے گھر کا جو حلال اور طیب پانی ہے وہ نہیں پیتے، تو یہ ہندوانہ رسم ہے، یہ ان کا ذہن ہو سکتا ہے، شریعت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ دنیاوی مال و دولت کمانے میں حرج نہیں ہے، بندہ دنیا میں آیا تو اس کی ضروریات ہیں، لیکن مسئلہ تب آتا ہے کہ جب بندہ اس مال کے لیے حرام اور حلال کی تمیز بھول جائے اور اس کے لیے حرام کاموں کے اندر اپنے آپ کو ڈال دے، مسئلہ وہاں پر آ جاتا ہے۔ پھر آگے سنیے نبی کریم علیہ السلام آپ کا طرز عمل۔ حضرت خاسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ پیشکش فرمائی، یہ آفر دی کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو دنیا کے وہ خزانے عطا فرما دیں جو نہ آپ سے پہلے کسی کو ملے نہ آپ کے بعد کسی کو ملیں گے، مزید یہ کہ ان دنیاوی خزانوں کی وجہ سے آپ کے آخرت کے انعامات میں کچھ کمی بھی نہیں ہوگی۔ اللہ پاک نے جو آپ کو آخرت کے اندر مقام مرتبہ جو انعامات جو نعمتیں عطا فرمانی ہیں ان دنیاوی خزانوں کی وجہ سے ان میں بھی کمی نہیں آئے گی۔ آپ چاہیں تو ایسے خزانے آپ کو دے دیے جائیں جو نہ آپ سے پہلے کسی کو ملے نہ آپ کے بعد کسی کو ملیں گے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ پاک
یہ سب کچھ میرے لیے آخرت میں ہی جمع فرما دے۔ غور کریں، نبی کریم علیہ السلام کا طرز عمل تو دیکھیں، آپ کا طریقہ دیکھیں۔ آپ کو یہ آفر دی گئی کہ محبوب آپ چاہیں تو آپ کو اتنے خزانے مل جائیں کہ نہ آپ سے پہلے کسی بادشاہ کو ملے، نہ آپ کے پاس کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کو ملیں گے، اور آخرت کے انعامات میں بھی کمی نہیں ہوگی۔ لیکن فرمایا اے اللہ پاک یہ ساری چیزیں میرے لیے آخرت کے اندر ہی جمع فرما دیں۔ یہ ہے وہ محبوب نبی جو ہمیں اللہ پاک نے عطا فرمائے، جنہوں نے اپنی دنیاوی زندگی فقر کے اندر، غریبی کے اندر اداری اپنے اختیار کے ساتھ، مجبوری نہیں تھی، چاہتے تو سونے چاندی کے پہاڑ مل جاتے، لیکن انہوں نے فقر کو، غریبی کو اختیار کیا، اور ہمیں یہ درس دیا کہ دنیاوی مال و دولت کی حرص اور لالچ کے اندر نہیں پڑ جانا، اس کی وجہ سے اپنی آخرت کو داؤ پر نہیں لگانا۔ اب آگے آپ سنتے جائیں، اتنی احادیث آپ کو مل جائیں گی، پورے ابواب علماء نے باندھے ہیں نبی کریم علیہ السلام کی دنیاوی زندگی کے اوپر کہ آپ نے فقر کو اختیار کیا اور اپنے آپ کو آخرت کے معاملات کے لیے ساری نعمتیں وہاں پر جمع فرما دی۔ اب ہم میں سے بعض لوگ ہوتے ہیں نا، آج کفار کی نعمتیں دیکھی تو احساس کمتری کا شکار ہو گئے، یار اللہ پاک نے ان کو اتنی نعمتیں دی ہیں، یہود و نصارہ، یہ عیسائی لوگ، اتنا ان کے پاس مال ہے، ہر طرح کی نعمت ان کے پاس ہے، ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ مسلمان جو ہے وہ غریبی کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، مسلمان ممالک کے زیادہ تر ممالک جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے غریبی کے اندر ہی ہیں، اور حالات جو ہے وہ بڑے مشکلات سے لوگوں کو گزر رہے ہیں۔ تو بعض لوگ ان کی نعمت دیکھ کر جو ہے وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، حالانکہ نبی کریم علیہ السلام کا طرز عمل کیا ہے؟ فرمایا کہ اے عمر آپ اس بات پر راضی نہیں کہ ان کفار کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کو ہی جنت بنا دیا ہے، اور اللہ پاک نے ہمارے لیے ساری نعمتیں آخرت کے اندر جمع فرما دی ہیں۔ مسلمان کے پاس ایمان سے بڑھ کر اور کوئی دولت ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ کفار ان کے پاس اگر لاکھوں کروڑوں اربوں ڈالر بھی ہیں تو ایمان کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ ان کی دنیا میں ہی ختم ہو جانے ہیں، جب یہ مرے ان کا سارا حساب کتاب ختم۔ انہوں نے اگر کوئی نیک کام بھی کیا ہے تو وہ بھی یہیں پر ختم ہو جائے گا، آخرت کے اندر ان کا کوئی حصہ باقی نہیں رہے گا۔ اگر کل قیامت کے دن جو ہمیشہ والی زندگی ہے، اصل میں بات بلا کیا ہے؟ بات ہے صرف سوچ کو بدلنے کی۔ سوچ ہم کب بدلیں گے؟ جب ہمیں یہ پتا ہوگا، جب ہمارے سامنے یہ احادیث ہوں گی کہ آخرت ہمیشہ والی ہے اور دنیا فانی ہے، تب یہ احساس پیدا ہوگا۔ اگر ہم نے بھی یہی سوچے رکھا کہ یار اور مال کما لے اور مال کما لے، اور یہ کرتے کرتے 50 سال کی ایج جب کراس ہو گئی، پھر بندے کو احساس ہوتا ہے کہ اب یار میں نے آخرت کے لیے بھی کچھ کرنا ہے، اس وقت پھر جو ہے وہ جسم کے جوڑ دردوں میں پڑے ہوتے ہیں، پھر وہ احساس ہونے کے باوجود بھی بندہ عبادات نہیں کر پاتا۔ تو یہ احساس اگر بندے کو جوانی میں آ جائے، بندہ نیکیوں کی طرف راغب ہو جائے، تو اللہ پاک کے ہاں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کو نوجوان بندے کی توبہ سب سے زیادہ مقبول اور سب سے زیادہ پسند ہے، جو جوانی کے اندر اللہ پاک کی عبادت کی طرف آ جاتا ہے۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے گھروں میں چلے جائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو نہ بھولیں۔ 5 نمازیں ہمارے پر فرض ہیں، ان کو پابندی سے ادا کریں، اللہ پاک کی توفیق سے تلاوت قرآن کریں، اگر زکوٰۃ فرض ہے تو وہ اچھے طریقے سے ادا کریں۔ اور ایسے لوگ موجود ہیں جن کے پاس مال بھی ہے اور وہ دین کے ساتھ منسلک بھی ہے، اور اپنا مال جو ہے وہ اچھے کاموں میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ مال کہیں نہ کہیں خرچ ہو ہی جانا ہوتا ہے، جو دین سے منسلک نہیں ہوتا نا، اس کا مال جو حرام کاموں میں خرچ ہوتا ہے، وہ شادی پر کنجر بلا کے وہاں پر بھی لاکھوں روپے لٹا دیں گے، مال کہیں نہ کہیں اس کا لگ ہی جانا ہے۔ اور جو دین سے منسلک ہوگا اس کو یہ احساس ہوگا کہ اللہ پاک نے مجھے مال دیا ہے تو وہ غریبوں کی مدد کرے گا، وہ زکوٰۃ ادا کرے گا، وہ اپنے مال کو حلال طریقے سے کمائے گا، یہ سارے کام کر کے مال اس کے پاس موجود ہوتا ہے۔ تو مال کہیں نہ کہیں بندے کا لگ جانا ہے، لیکن اب دیکھنا اس نے خود ہے کہ وہ حلال کے کاموں پر لگ رہا ہے یا حرام کے کاموں پر لگ رہا ہے۔ بعض بندے ہیں نا حرام سے ہی کمایا پھر وہ حرام پر ہی چلا جاتا ہے، اور بعض ہیں حلال سے کماتے ہیں اور مال بھی اللہ پاک نے بہت عطا کیا ہوتا ہے، لیکن وہ دین کے رستے پر لگاتے ہیں اور اپنی آخرت کے لیے اسی مال کے ذریعے اپنی آخرت کو سنوار لیتے ہیں۔ تو یہ اصل میں سوچ بدلنے کی بات ہے۔ اب آگے سنیے، نبی کریم علیہ السلام کا طرز عمل ہم نے سنا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ پاک نے مجھے مال جمع کرنے کا حکم نہیں دیا،
قرآن پاک کی کیا آیت ہے؟ فرمایا تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرو اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ اور اپنے رب کی عبادت کرو حتیٰ کہ تمہیں موت آ جائے۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بندے سے تقاضا کہ اپنے رب کی عبادت میں لگے رہو، دنیاوی ضروریات کو ان کی حد تک رکھ کے اپنی بقیہ جو ٹائم ہے وہ اللہ پاک کی عبادت کے اندر گزارو حتیٰ کہ تمہیں جو ہے وہ موت آ جائے اور اس حالت میں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم نے جس محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے ان کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔